درود شریف بابا سے غلام پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ گرامی قدر، گزشتہ جمعۃ المبارک پر ہم نے حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے اور چند ضروری پہلوؤں پر گفتگو کی۔ ماہ محرم الحرام کا آج پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ یہ ماہ مقدس ماہ محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس کو ایک خاص اہمیت، خاص مقام، خاص مرتبہ حاصل ہے۔ مسلمانان امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع سے اس ماہ کا احترام کرتے اور اس کا خیال کرتے، اپنی خوشیوں کو یا اس سے پہلے کر لیتے یا محرم کے بعد شادیاں تاخیر سے کرتے۔ یہ امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام نسبت رسول، نواسہ رسول، خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مناسبت، ایک تعلق جو قلبی ایمانی تعلق ہے اور ہر با ایمان کو ہونا بھی چاہیے، اس کا احترام کرتے ہیں۔ ماہ محرم الحرام میں مختلف موضوعات بیان کیے جاتے ہیں، بعض لوگ الجھا دیتے ہیں اور بعض کفر کے اور حرام کی بولی بولتے ہیں کہ وہ بھی حرام ہو گیا، کافر ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال ہر انسان نے اپنے عمل کا خود جواب دینا ہوگا۔ ہم بحمدہ تعالی و بفضلہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم قرآن اور سنت کے حوالے سے ہی گفتگو کریں۔ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اعلان کیجئے، آپ برملا کہیں کہ جاء الحق، حق آ گیا، وزہق الباطل، اور باطل زائل ہوا، ان الباطل کان زہوقا، اور باطل نے تو ہی مٹ جانا ہوتا ہے، باطل ختم ہونے جانی چیز ہے اور حق ہمیشہ رہتا ہے، سر بلند رہتا ہے، حق والے بلند رہتے ہیں اور حق کے علم بردار ہمیشہ سر بلند رہتے ہیں۔ اب حق کیا ہے؟ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو اور اس موضوع کو حق کے بارے میں بیان کیا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ الا لہ الحق، کہ خبردار اللہ ہی حق ہے۔ سب سے پہلے حق کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر اللہ اپنے آپ کو حق کہتے ہیں کہ الا لہ الحق، کہ خبردار اللہ حق ہے، اللہ حق ہے۔ اور سورہ یونس میں ارشاد کیا کہ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں بعض لوگ آ کر، وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، کہ آپ حق کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا وہ حق ہے؟ قُلْ اِی وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، آپ کہو کہ قسم ہے مجھے میرے رب کی، اللہ حق ہے، اللہ حق ہے۔ یہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کیا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے لیے حق کا لفظ لگایا کہ اللہ حق ہے، اللہ حق ہے، اللہ حق ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے کئی جگہوں پر حق بیان کیا۔ اب حق کیا ہے، اس کے چند معنی اور مطالب تھوڑے ٹائم میں بیان کرتا ہوں۔ حق ہمیشہ غالب رہتا ہے، حق ہمیشہ غالب رہتا ہے، حق کو سستی نہیں آتی، وہ قوی رہتا ہے، حق ہمیشہ توانا رہتا ہے، حق کو کوئی مغلوب
نہیں کر سکتا، اس کو ہمیشہ غلبہ ہوتا ہے، اس پر کوئی غلبہ حاصل نہیں کرتا، وہ سب پر غالب ہوتا ہے، وہ حق ہے۔ قرآن کے ان مفاہیم میں اس کو نیند نہیں آتی، اس کو اونگ نہیں آتی، وہ کمزور نہیں پڑتا، وہ فقیر نہیں ہوتا، وہ امیر ہی ہوا کرتا ہے، وہ غنی ہوتا ہے۔ حق کیا ہوتا ہے؟ غنی ہوتا ہے۔ یہ چند معانی قرآن پاک کے ان آیات کے تناظر میں اس کو بیان کیا گیا کہ حق سر بلند ہوتا ہے۔ تھوڑا سا بول لیں تاکہ مجھے بھی آسانی ہو۔ حق ہمیشہ سر بلند ہوتا ہے، حق قوی ہوتا ہے، حق غالب ہوتا ہے، حق توانا ہوتا ہے، حق قادر بھی ہوتا ہے اور قدیر بھی ہوتا ہے۔ حق قادر بھی ہوتا ہے اور قدیر بھی ہوتا ہے۔ اب سوال ہوتا تھا کہ حق قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، ناصر بھی ہے، نصیر بھی ہے، غالب بھی ہے، اور اس کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، تو ہم سمجھیں کیسے، دیکھیں کیسے؟ جو اللہ نے تعریف کی حق کے بارے میں وہ اپنے لیے کی، وہ نہ دماغ میں آتا ہے نہ سمجھ میں آتا ہے، نہ آنکھوں کے سامنے آتا ہے نہ سماعتوں سے ٹکراتا ہے۔ اللہ کی جو شان ہے کہ اللہ نہ دماغ میں آتا ہے نہ سمجھ میں آتا ہے نہ خواب میں آتا ہے، ہم دیکھیں کیسے، سمجھیں کیسے؟ اللہ نے فرمایا تم نے پورا قرآن پڑھنا تھا، چند آیات پڑھنے سے تو دین سمجھ نہیں نہ آتا، دو چار آیات پڑھنے سے دین سمجھ نہیں آتا، تم نے سارا کچھ ہی پڑھنا تھا۔ ہم نے قرآن میں ہی بیان کیا ہے جو حق میں ہوں، میں نے اپنے رسول کو بھی حق بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہی لفظ ہے ہا اور قاف، حق اللہ نے اپنے لیے لگائے، وہی لفظ محمد مصطفیٰ کے لیے لگائے کہ یا ایھا الناس قد جاءکم رسول بالحق، کہ لوگوں آ گیا تمہارے پاس رسول حق والا۔ کون سا والا؟ حق والا۔ میں سمجھ نہیں آتا، میں دماغ میں نہیں آتا، سوچ میں نہیں آتا، میرا محمد تو آتا ہے نا۔ مجھے نہیں دیکھ سکتے، محمد کو تو دیکھ سکتے ہو، اس کو دیکھتے جاؤ، مجھے مانتے جاؤ۔ میں بنیاد بنا رہا ہوں محرم الحرام اور حسینیت کا جو پرچار ہے اس کے ابتدا میں کر رہا ہوں، ابتدائیہ بیان کر رہا ہوں۔ حق ہوتا کیا ہے؟ اللہ سب سے پہلے کون حق ہے؟ اللہ۔ پھر قرآن کی آیات کے مطابق دوسرا حق محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کا چلنا بھی حق، بیٹھنا حق، کھانا پینا ہمارے لیے اسوہ رسولی ہے، نمونہ ہے، بہترین نمونہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس کو قرآن نے خود بیان کیا کہ کوئی کام رسول اللہ کا فضول نہیں ہے، سب ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تجارتی نظام ہو، خانگی نظام ہو، گھر والے معاملات ہو، جو امور رسول اللہ کر جاتے ہیں ہمارے لیے نمونہ بن جایا کرتا ہے۔ یہ حق ہے۔ رسول کیا ہے؟ سارے بولے تھوڑا سا، حق ہے۔ اور قرآن پاک کے ہی آیات ہے سورہ آل عمران کہ کیف یہدی اللہ قوما، اللہ نے فرمایا کہ یہ کیسی قوم ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ حق کو جو نہ مانے، ایک ہے حق کو نہ ماننا، ایک ہے حق کو مان کر بعد میں برگشتہ ہو جانا۔ دو باتیں ہیں، ایک تو پہلے سے ہی نہ ماننا اور ایک ہے مان کر پھر بعد میں منہ موڑ لینا۔ دو باتیں ہیں۔ قرآن نے اس کو لیا ہے کہ کیف یہدی اللہ قوما، یہ کیسی قوم ہے، اس کو اللہ کیسے ہدایت دے۔ کیفا استفہامیہ ہے، کیفا حال، لوگ کہتے ہیں کیا حال ہے، کیسا حال ہے۔ کیفا یہدی اللہ، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کیسے ہدایت دے قومن، ایک قوم کو۔ یا اللہ پوری کائنات کو تو ہدایت کو دیتا ہے، پوری کائنات کو ہدایت۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، سب مساجد میں تمام مسلک کے لوگ ہاتھ باندھ کر یا ہاتھ کھول کر قبلہ ہو کر پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ پڑھیں تھوڑا سا، آپ کو بھی ثواب ہوگا، مجھے بھی ہوگا، آپ کو قرآن پڑھنے کا، مجھے بھی سننے کا، پڑھنے کا حاصل ہوگا ثواب۔ اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم، یا اللہ سیدھے رستے پر چلا، سیدھے رستے پر رکھ، ہدایت دے سیدھے رستے کی مختلف معانی ہے۔ تو دینے والی ہدایت کون کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے، سب مانتے ہیں ہم۔ خود قرآن کہتا ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے، واللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ خود جو طاقت والا ہے، قوی
لوگوں کو بلا کے لائے اور پھر کہے کہ جلدی مٹیریل لے کے آؤ، بندے لگاؤ اور بندے بڑھاؤ اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ، جلدی کرنا ہے نا، جلدی بھی کرنا ہو یا بدیر کرنا ہو، کون کہتا ہے چیز سامنے آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں، سن رہے ہیں میری مجھے؟ تو وہ کہہ رہا ہے کیف یاد اللہ، کیسے اللہ ہدایت دی قومن، ایک ایسی قوم کو، یا اللہ تو نے یہودیوں کی طرف رسول نہیں بھیجے؟ فرمایا بھیجے ہیں، عزیر بھیجا، موسیٰ بھیجے، ابراہیم بھیجے اور اسماعیل بھیجے، بڑے بڑے انبیاء آئے، مشرکین کے لیے آئے، کفار مکہ کے لیے آئے، ہم نے نمرود کے لیے خلیل اللہ جیسا نبی منتخب کیا، فرعون جیسا سرکش اور بدگماش انسان کے لیے ہم نے موسیٰ کلیم اللہ منتخب کیے، اور ابو جہل اور ان دائنوں جیسے جو گلی گلی میں ابو جہل پھر رہے تھے، ہم نے اپنا حبیب محمد مصطفیٰ مبعوث کیا۔ ہم نے بندوبست کر رکھا ہے ہدایت کا، کوئی نہ مانے یا کوئی اس طرف نہ آئے تو اس کی اپنی مرضی، ہم نے ہدایت کے بندوبست جگہ جگہ پر رکھے ہوئے ہیں۔ یا اللہ پھر کیف یاد اللہ، کیف یاد اللہ، اس سے کیا معنی مراد ہے کہ میں کیسے ہدایت دوں ایسی قوم کو؟ اور میں تم آگے تو پڑھو نا کہ ایسی قوم قومن کفروا بعد ایمانہم، یہ ایسی قوم ہے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی ہے۔ ایمان لانے کے، بولو تھوڑا سا، ایمان لانے کے بعد کافر ہوئی۔ یہ دور رسول پر قرآن اترا یا اسلام نے اترا؟ سارے بولیں تو شک تو نہیں نا، میں اپنا قرآن تو اپنا دعویٰ تو کر کے نہیں لایا نا، یہ قرآن وہی ہے جو آپ سب کے گھر میں ہے، یہ وہی قرآن ہے جو ابو بکر و عمر پڑھتے تھے، یہ وہی قرآن ہے جو اب تک امت رسول کے پاس موجود ہے، فی لوح محفوظ ہے جو، یہ وہی قرآن ہے۔ تو اس کو تو غور سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں اس قوم کو میں کیسے ہدایت دوں جو قوم کفر بعد ایمانہم، جو ایمان لانے کے بعد کیا ہو جائے؟ کافر ہو جائے، کافر ہو جائے۔ جو ایمان لایا وہ کافر ہو گئی، ایمان لایا پھر کافر ہوئے، ایک ہے مانتے ہی نہیں۔ قرآن پاک میں 3 صورتیں ایسی ہیں جو لوگوں کی خصلتوں کے بارے میں بیان کی گئی۔ ایک 18ویں پارے میں سورۃ المؤمنون، 2-4 بندیاں نیندر آئی ہے، ایسی ٹھنڈ پا رہے ہیں تو اچھا بولو تاکہ نیندر دور ہو جائے۔ سبحان اللہ، میں تک رہے 2-4 بندے ہوں بلا رہے ہیں، بلانا سمجھ ہے نا، جن ہو کر اونگ آ رہی ہے، ذرا بولو سورۃ المؤمنون، سورۃ المؤمنون، ایمان والوں کے اوصاف خصلتیں بیان کی گئی 18ویں پارے میں۔ پھر 28ویں میں ایک خاص شعبہ اور طبقہ ہے، ان کے بارے میں بیان ہوئی۔ سورۃ مبارک کا نام ہے المنافقون، سورۃ المنافقون، اور بولو منافقون، قرآن پاک میں ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن پاک میں سورۃ المنافقون، سارے بولو سورۃ المنافقون، منافقون، ان میں منافقوں کی اوصاف اور خصلتیں بیان کی گئیں۔ اور ایک سورت چھوٹی سی ہے بدائے، چھوٹی سی میں بدائے اس لیے بولا قرآن کا لفظ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، سارے ہی بڑے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن کے کوئی لفظ حجم کے لحاظ سے علماء نے لکھا ہوا ہے یہ مسئلہ کہ قرآن حجم کے لحاظ سے کوئی بظاہر چھوٹا ہو بڑا ہو، یہ نہیں کہنا چاہیے چھوٹا قرآن دو، قرآن سارے ہی بڑے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، چھوٹا موٹے کی بات ہے نہیں ہوتی، سارے قرآن نسبت تو اکبر کی طرف ہے، جس کی نسبت اکبر کی طرف ہو جائے وہ چھوٹا نہیں ہوتا، وہ بڑا ہی ہوتا ہے، وہ سارے بڑے ہوتے ہیں۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ آل رسول میں فاضل بریلوی نے بھی اعلان کیا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس لیے کہا اسی کنسپٹ کو لیا، اسی مضمون کو لیا کہ نسبت اعلیٰ ہو تو پھر چھوٹا بھی چھوٹا رہتا نہیں، وہ بھی بڑا ہوتا ہے، اکبر ہوتا ہے۔ علماء نے قرآن کے بارے میں، مساجد کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ حجم کے لحاظ سے مسجد چھوٹی ہو اور ایک بڑی ہے تو چھوٹی نہیں کہنا چاہیے، رقبے کے لحاظ سے جو کام ہو اس کو چھوٹا، مصغر والا تصغیر والا صیغہ لفظ لگا کر بیان کرنا کہتے ہیں توہین ہے۔ اللہ کے ساتھ نسبت ہو وہ چھوٹا نہیں نہ ہوتا، بڑا ہی ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ تھوڑا بولیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑا ہے۔ تو قرآن میں سورۃ الکافرون بظاہر لفظوں کے حوالے سے منافقون اور مؤمنون کے مقابلے میں لفظ کم ہیں،
تو 2-3 آیت لائنوں میں اس کو بیان کیا گیا. سورۃ الکافرون پہلی سورۃ المومنون، سورۃ المومنون، پھر منافقون، اور پھر 30ویں پارے میں آخری 10 سورتوں میں ایک ہے سورۃ الکافرون. سورۃ الکافرون خسرتیں بیان ہوئی، نام لے کر اللہ نے سورت نازل کی. یہ کافروں والی سورت ہے، منافقوں والی سورت ہے. 2-4 آیات پڑھ لیتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ اس آیت کو تو سمجھنے پہلے کہ جو ایمان نہ لائے، پہلے ہی کہہ دے کہ میں نہیں مانتا، وہ کافر ہوتا ہے. ایمان لائے، دعویٰ کرے کہ میں مانتا ہوں، پھر نہ مانے، اس کو منافق کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سارے بولے اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافق. کافر اس نے مانا ہی نہیں. ایک ہے ابو جہل، ابو لہب کافر تھے، اتبا تیبہ شیبہ، ٹھیک ہے، ان میں سے بعض کافر تھے، بعض منافق تھے. عبداللہ بن ابی منافقوں کا سرغنہ تھا. رسول اللہ کے پیچھے صحابہ اکرام کی بغل میں بھی کھڑا ہوتا، ادھر جا کے ان کے ساتھ بھی جھپے لگاتا، کبھی اس جگہ پر کبھی اس جگہ پر. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ. وہ شیطانوں کے پاس جاتا تو کہتا سی تواڈے نال ہاں، ادھر جاتا تو کہنا جی اسی تے جناب تساں نال ہاں. ہاتھ بھی چومدا، پیر بھی ہاتھ رکھدا، گوڈیاں تے بھی ہاتھ لانا، تے بڑا چپ چاپ کے سلام کرتا تے دعا کرتا. سارے صحابہ کرام میں بیٹھتا. ایک بندہ نہیں تھا. سورۃ المنافق نہیں آئی، سورۃ المنافقون. کیا نام ہے جی؟ منافقون. عربی میں منافقون کو سمجھنے کے لیے کہ کتنے لوگ تھے، 3 سے زیادہ تھے. ایک بندہ ہوتا تو منافق سورۃ المنافق کرتی کہ منافق بندے نے بارے میں نازل ہوئی نا. منافقون جمع کا صیغہ لگایا. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وقت میں ایک دفعہ آپ نے 300-400 بندہ نام لے لے کر مسجد سے نکالا. اخرج فلاں بن فلاں انکا منافق، نکل جاؤ اے فلاں کے بیٹے فلاں، کھڑا ہو، نکل جا، تو منافق ہے. حالانکہ نفاق کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، ظاہر حلیے کے ساتھ نہیں ہوتا. نفاق کس کو بولتے ہیں؟ منافق یہ عربی لفظ ہے. نفاق کس کو کہتے ہیں؟ لگے ہاتھوں بیان کر دوں. نفاق کہنے نے لومڑی دی کھوٹا، میں ابھی دی گل کرساں سمجھ آ جائے گی. منافق کس کو نفاق کہتے ہیں؟ لومڑی کے اس سوراخ کو کہتے ہیں جس میں گھر کو لومڑی چلاکی کے نام پر استعارے میں لیا جاتا ہے. لومڑی کو سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ چلاکی کے استعارے میں لیا جاتا ہے لومڑی جانور کو، چلا کے انتہائی درجے کا. تو یہ جب گھر بناتے ہیں آپ، ہاتھی، گینڈے اور جتنے بھی جانور ہیں، خود جو اپنا گھر خود بنائیں، سارے جانور ایک ہی راستے سے جاتے بھی ہیں اور اسی راستے سے آتے ہیں. بولیں تھوڑا سا، ایک ہی دروازہ ہونا ہے، جتھوں بڑھتے ہیں جتھوں نکلتے ہیں. اے لومڑی صاحبہ ایسی محترمہ نے نا ایک گھر بنا لیا نے جتھے تے 2 دروازے رکھ دیا نے، ادھر ایک بولو ایک اتھے رکھ دیے، کھڑ تے ایک اتھے رکھ دیے. ادھر خطرہ ہو گئے تھے ادھر نکل جاتی، اتھوں خطرہ ہو گئے تھے ادھر. منافق کا بھی یہی حال ہوتا ہے، 2 دروازے رکھتا ہے. ایمان والوں میں بھی بیٹھتا ہے، کافروں میں بھی جا کے بیٹھتا ہے. ادھر خطرہ ہو تو کہتے ہیں اسی اتھے رہتے ہیں، تواڈے نال تے مذاق کر رہے سا. ادھر کچھ نہ لبے تے چھال مار کے مالے غنیمت حاصل کرنا ہوئے تے رسول اللہ کو جناب اتنا معاف. ادھر تے ویسے جاندے سا، رشتہ داری بھی سی نا، ہے کہ تواڈے غلام. اس لیے ان کو منافق کہا گیا کہ لومڑی کی طرح ان کا ایک دروازہ ہوا نہیں ہوتا، یہ ایک دروازے سے بھی نکل جاتے ہیں، ادھر سے بھی نکل جاتے ہیں. خیرات ادھر آئے تو ادھر ٹھیک، ادھر آئے تو بولو تھوڑا سا ادھر ٹھیک. کافر جو نہیں مانتا، کافر جو نہیں مانتا کافر ہے. ایمان لایا، دعویٰ کیا، پھر کافر ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب تو تے چپ کر، میں خود ان کی اوصاف بیان کرتا ہوں. سورۃ المنافقون ہے جناب 28واں پارہ. کون سی سورت ہے؟ اذا جاءک المنافقون، ابتدا ہوتی ہے دی سورت کی. اذا جاءک المنافقون، جب اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس منافقون آتے ہیں، منافق لوگ آتے ہیں. قالوا نشہد، وہ آ کر گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اذا جاءک المنافقون، لفظوں کا ترجمہ غلط ہو
زبان کٹواؤں، ایک ایک لفظ کا میں ترجمے کا ذمہ دار آدمی ہوں. اذا جب، جا کا جا یجیو مانا ہوتا ہے آنا، آقا تیرے پاس. منافقون یہ مفعول بن رہا ہے. منافقون منافق جب آتے ہیں تو مطلب کیا ہوا؟ ایک لفظ کیونکہ قرآن ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے. مطلب کیا ہوا؟ قرآن اگر میں ہاتھ پہ لوں، میرے سر پہ رکھو، پھر بھی بیان کروں گا. بات ٹھیک ہوگی کہ محمد مصطفیٰ کے پاس صرف صحابہ ہی نہیں آتے تھے، منافق بھی آتے تھے. ایک دفعہ زندہ اور انہیں ثبوت دو کہ کون کون آتے تھے. میں کربلا پر لے کے آ رہا ہوں آپ کو. کربلا کو سمجھنا لیکن ابتدائیہ سمجھ کو، دور رسول کو سمجھو گے تو کربلا سمجھ آئے گا. اگر نہ الجھا دیا جائے گا کہ شراب پیتا تھا تو فلاں کرتا تھا، تو کتے نچانا آیا تھے کرنا نچاتا رہتا، حسین کو کیا لگتا؟ ابتدا سمجھیں کہ رسول اللہ کے پاس صرف صحابہ کرام ہی نہ آتے تھے بلکہ منافق بھی. اور آگے کیا ہمیں نقل رسول اللہ نشہدو، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے. بات سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ سچی ہے. غلط غلطی نہیں کرتے ہیں نا، غلط ٹھیک کرتے ہیں. رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کے رسول نہیں تھے؟ کیا مانا ہے؟ رسول اللہ کے رسول تھے. بات ٹھیک کرتے ہیں، پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ واللہ یشہد انک لرسول. اے محبوب ایک تو گواہی انہوں نے دی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کا رسول ہے، ایک اللہ گواہی دیتا ہے. اللہ کہتا ہے واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے کہ تم اللہ کا رسول ہے. ان المنافقون لکاذبون، لیکن منافق جھوٹ بول رہے ہیں، گل سچی کرتے لیکن خود جھوٹے ہیں. آپ کو سمجھنا بڑا نازک مرحلہ ہے. قرآن پاک ہے، میں اپنے لفظ بیان نہیں کر رہا، کسی تاریخ کی بات نہیں کر رہا. قرآن کی تاریخ ہے. قرآن کی ایک تاریخ ہوتی ہے جو کتب سیر میں بیان ہوتی ہے، ایک تاریخ ہے جو قرآن خود بیان کرتا ہے. اعلیٰ اور مصدقہ بات کس کی ہوئی؟ بعد والے سیر نگار لکھنے والے جو تاریخ تھے یا قرآن؟ تو آپ سے سوال ہے اعلیٰ تاریخ کس کی ہے؟ قرآن کی یا بعد والے لوگوں کی؟ سارے بولو کس کی؟ قرآن کی. قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ واللہ یشہد، اللہ کو وہی کہتے ہیں المنافقین لکاذبون. خود جھوٹے نے گل سچی کر دینے. مطلب ہے بعض اوقات جھوٹا بندہ بھی گل سچی کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی اہمیت بولو نہیں ہوتی. اب اس کے آگے اللہ نے ان کے اوصاف بیان کیے کہ یہ ہے کون لوگ کہ گل سچی بھی کرنے میں اللہ کہنا لعنت ان پر، نہیں قبول کرتا. اتنا غصہ کیوں آیا ان پر اللہ کو؟ فرمایا ذالک بانہم، یہ وہ لوگ ہیں آمنو، پہلے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم ایمان لائے. ہم ذالک بانہم آمنو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے دعویٰ کیا کہ ہم ایمان لائے. بھائی قرآن پڑھ رہے ہیں، اگر قرآن فہم کا ذوق رکھتے ہیں تو پھر سن لیں، وگرنہ کچھ اور میں پڑھ دیتا ہوں، ٹائم پاس کروانا ہے تو پھر پاس کر لیتے ہیں. یہ تو پھر قرآن اگر دو چار افضاب بھی بولا کرے تاکہ مجھے سمجھ آئے، آپ سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ذالک بانہم آمنو، فرمایا یہ منافقون یہ وہ لوگ ہیں آمنو، پہلے انہوں نے ایمان لایا. پہلے انہوں نے پہلے انہوں نے ایمان لایا. ثم کفروا، ثم تاریخی کے لیے آتا ہے، تراخی کے لیے، تاخیر کرنے کے لیے. پہلے ایمان لایا، ثم کفروا، پھر یہ کافر ہو گئے. پھر یہ کیا ہوئے؟ اونچی آواز سے بولیں، کافر ہوئے. سورۃ المنافقون آج کے دور کے انسان کے لیے بھی نازل ہوئی ہے، لیکن اصل میں جو اس کے مخاطبین اول ہیں دور رسول کے لوگ ہیں جو منافقون تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو مسجد سے نکالا اور جنہوں نے مسجد زرار بنائی، مسجد بنائی. کیا بنائی جی؟ مسجد بنائی. قرآن پاک نہ ہو تو جو چور کی سزا، ڈاکو ڈکیت کی سزا پاکستان میں نہیں، شرعی دور میں جو سزا ہے، سزا کے لیے اپنا خون معاف کروں گا، اس پہ دستخط کروں گا کہ معافی ہے، جو مرضی سزا دو. مسجد بھی بنائی رسول اللہ کے مقابلے میں. بات سمجھے غور سے، کس کے مقابلے میں؟ اس نے کعبہ ڈنگا نہیں دیتا کہ قبلہ کوئی اور رخ رکھیا نا، کعبہ شریف کی طرف اس کا محراب اینچی ٹیپ لا کے بڑے طریقے سلیقے نال بڑے روغن لا کے بڑے صاف ستھری مسجد رہی. اور رسول اللہ دعوت دیتی کہ جناب آؤ پہلی نماز تو
चालूसी पढ़ाओ। उठो लगे कमरे वाले, अल्लाह फरमाया ना महबूब ना जाएं, एक मस्जिदन दिरारा, एक मस्जिद है लेकिन ज़रर देने वाले मुनाफिका बनाएंगे, इसे चुको में ढहा दो। मस्जिद गिराओ। सूरत तौबा में पढ़े जाके 11वां पारा, उसका दूसरा रुकू और उसका तर्जमा जाके दो 4-5 आयात ऊपर नीचे का तर्जमा पढ़ना। आपको लुत्फ आया तो मेरे पास आना, मैं खुद समझाऊंगा। मस्जिद भी बनाई, किबला रू भी हुए, अल्लाह ने फरमाया गिरा दो। अल्लाह ने फरमाया क्या करो? गिरा दो। अब थोड़ा सा एक झलक हुसैन को लेते हैं। कुछ तो गड़बड़ थी ना, हुसैन क्यों मुकाबले में आए? एक शराब पीने की वजह से तो हुसैन मक्का मदीना करबला तक तो नहीं आ सकते थे। कुछ गड़बड़ थी कि नाने को ऑर्डर है मस्जिद गिरा दो, नवासे को ऑर्डर है कुंबा को हरा दो। वही तो मसला था ना भाई, कुछ तो वजह थी। कुरान मेरे सामने है, सिर्फ सामने नहीं। वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन दिरारा व कुफ़रन व तफ़रीक़न बैनल मुमिनीन, कुरान बयान करता है। मस्जिद भी अल्लाह ने कहा नजर से गिरा दो, जाके महबूब ऑर्डर करो, गुलामों को गिराओ। कौन लोग हैं? फरमाया ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू, ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले ईमान लाया, सुम्मा कफरू, फिर क्या हो गए? काफिर हो गए। ऊंची आवाज से तर्जुमा इतना मुश्किल नहीं, आसान है, थोड़ा सा समझ के जाएं। सुम्मा कफरू, फिर ये क्या हो गए? काफिर हुए। या अल्लाह बस इतनी सी बात थी, अब तो कोई समझाए ना इनको। मोहम्मद रसूलुल्लाह का दौर है, रसूलुल्लाह के सामने तो जानवर भी आके बात करते हैं, वो भी रसूलुल्लाह से समझ कर चले जाते हैं। समझा दे मोहम्मद, तो कोई ऐसी बात नहीं, समझा देते हैं। फरमाया नहीं, अब समझने वाली बात नहीं, पानी सर से गुजर गया। फतूबिया अला कुलूबिहिम फहुम ला यफ़क़हून, अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है। ला यफ़क़हून, अब ये समझने वाले, बोलो बोलो, अब ये समझने वाले नहीं है। या अल्लाह क्यों? फरमाया मैंने मोहर ही ऐसी कर दी है, मोहम्मद भी समझाता रहे, समझेंगे नहीं। कुरान मेरे सामने, फतूबिया अला कुलूबिहिम फहुम ला यफ़क़हून। अच्छा अब क्या है? ये समझेंगे नहीं तो फिर क्या करें? फरमाया वइज़ा रअयतहुम तुअजिबुका अजसामुहुम, कुरान मुखातिब है रसूलुल्लाह से, क्या महबूब आप देखते हो इनको, इनके जिस्म बड़े आपको भाते हैं। वइज़ा रअयतहुम तुअजिबुका अजसामुहुम, इनके वज़ाक़ता और उठना बैठना बड़ा बावकार होता है, भाते हैं। वयक़ूलू तस्मा लिक़ौलिहिम, अगर ये बात करें इनमें बात में बड़ी मिठास होती है, सुनने को जी करता है। बात करते हैं बंदा कहना है बोलते रहो, तुसी बोलते हो ते बड़े फुल पटांदे ने तो बड़े खुश लगते हो, बोलते रहो। मुनाफिक की तारीफ है। फरमाया कअन्नहुम खुशबुम मुसन्नदा, ऐ महबूब इनकी मिसाल उन लकड़ियों की तरह है जो दीवार के साथ खुश्क करने के लिए टेक लगाई हुई होती हैं। अब मस्जिद में बैठे हैं, मस्जिद रसूल में आते हैं। मस्जिद रसूल कौन सी है? मस्जिद नबवी, मदीना शरीफ में लोग आके बैठते हैं। कुरान कहता है सबकी बात नहीं कर रहा, साहबा की बात नहीं कर रहा, बात को गलत माना ले ले। मैं सूरत मुनाफिकून का तर्जुमा कर रहा हूँ, उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके वाईद में सूरह मुनाफिक आई है। रसूलुल्लाह के सामने बैठे हैं, नमाज पढ़ने, जुमा पढ़ने आए हैं। कुरान कहता है लकड़ियों ने, कुरान क्या कहता है? ये लकड़ियां ने, सिर्फ लकड़ियां नहीं, खुश्क करने के लिए बालन, अगर गैस घूस नहीं ना कहना लाखिया दे गैस नहीं लगी, सुई गैस उधर काटते हैं लकड़ियों, बड़े बड़े दरख्त पर उनको टेक लगाते हैं ऐसे धूप की तरफ, ताकि खुश्क हो जाए, चूल्हे में आसानी से लगे। बात छोटियां होती हैं, बात है बढ़िया होती हैं। लोग आगे पीछे देहातों में या ऊपर चले जाएं कश्मीर और इधर इलाकों में, तो बड़े बड़े दरख्त काट के खुश्क करने के लिए टेक लगा के रखते हैं। अल्लाह ने फरमाया ये टेक लगाई हुई खुश्क होने के इंतजार में खड़ी हुई लकड़ियां हैं। आप तुसी किसी बंदे मैं कह दे या तुसी कह दो कि यार तू ते किस तरह टुरदा है, जानवर नहीं करा, लोग कह साडी हया कर की करदा है, इंसान और जानवर कह दिया। मालिक की होया? फरमाया तुम्हें पता नहीं, ये मुनाफिक है। काफिर को फिर समझ आ जाती है, मुनाफिक अंदर होता है, समझ नहीं आती। इसको समझने के लिए क्या मोहम्मद मुस्तफा की निगाह चाहिए होती है?
होलिये वाली, बूटों वाली, फूलों कलियों वाली चादर पहनकर अपना में बैठा हुआ था, हुसैन ने नंगा कर दिया मुनाफिक को। या मोहम्मद मुस्तफा ने किया, या मोहम्मद मुस्तफा के नवासे करबला के शाह ने किया। फरमाया क्या, थोड़ा सा तर्जमा और पेश करते हैं कि यहूदी भी रसूलुल्लाह के दुश्मन, मुशरिक भी, काफिर भी, ईसाई भी रसूलुल्लाह के दुश्मन थे। सारी दुनिया सामने, किसी एक के बारे में अल्लाह ने नहीं कहा महबूब अन्ना को जरा बच के रहे ना, बल्कि अल्लाह फरमाते थे वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, इन्हें को डरने की जरूरत नहीं, इनके चालों से अल्लाह तुम्हें बचाएगा। लेकिन मुनाफिक ऐसा गंदा तरीन गलीज इंसान है जिसके बारे में अल्लाह फरमा रहे हैं हुमुल अदू, महबूब ये दुश्मन ऐसे कमीने हैं, फाहज़रहुम, इन्हें को जरा बच के रहे। तो साथ मैं के थे हाँ रसूलुल्लाह, अल्लाह ऑर्डर कर रहे थे बच के नहीं, अल्लाह मुनाफिका को भी बचा के रखे, इनकी चालों से अल्लाह बचा के रखे, क्योंकि ये ऊपर से तो खुशनुमा होते हैं, अंदर से बदनुमा होते हैं। अल्लाह फरमाते हैं हुमुल अदू, ये दुश्मन है, फाहज़रहुम, इन्हें को बच के रहियो। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि बच के रहियो। इनका मकाम क्या होगा, कौन से दर्द में होंगे जहन्नम के, और पहले जहन्नम में कौन जाएगा। कसीर आयात मेरे जहन में है, लेकिन उनका लुब्बे लदाब पेश करता हूँ, मफहूम पेश करता हूँ कि काफिर थोड़ी देर 4-10 मिनट शायद लेट चला जाए जहन्नम में, मुनाफिक सबसे पहले जहन्नम में फेंका जाएगा। जहन्नम को भड़काने के लिए, आग को जला बख्शने के लिए, जो बतौर ईंधन लकड़ियां काम आएगा कि पहाड़े वास्ते, आग का तेज करने वास्ते जो चीज़ें इस्तेमाल किया वैसा वो ए मुनाफिक जिनके कोयले बनाए जाएंगे कि काफिर तो छाल मारसन, क्योंकि कुरान तो कहता है वो आइद्दत लिल काफिरीन, हमने जहन्नम काफिरों के लिए बनाई है। तू छलांग लगाता है, गर्दन लगाता रहे, बनी हुई काफिर के लिए है। जहन्नम किसके लिए बनी हुई है, काफिर के लिए। लेकिन कोई खुद छलांग लगाए तो लगाता रहे। कुरान ने कहा कि फिर तू आपे आवेगा ना मुनाफिकत करके, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दगा कर कर ईमान लाने के बाद बरगश्ता होकर ऊपर से ईमान और अंदर से काफिर रहेगा, फिर मैं भी नहीं छोड़ूंगा खुदा होकर काफिर बाद में ते तू, थोड़ा सा बोलो, मुनाफिक जहन्नम में पहले। और इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार, सुभान अल्लाह कहते, मेरे वास्ते नहीं कुरान वास्ते ही कहते सुभान अल्लाह। और दाद ना दो मेरे किस मेहनत नहीं दाद दो ना कि मैं तुसा वास्ते इतना मुताला करके आया। इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार, काफिर उत्ते होवेगा जहन्नम ने ते एक थल्ले होंगे। चूल्हा कदे देखो ना, तंदूर से चूल्हा आगे पीछे से जानिया तो बड़ा देखते हैं कि ईंधन जो होता है वो कहाँ ऊपर होता है या अंगार कहाँ होते हैं। चलो और नहीं सी बारबेक्यू दिखाता है ना, उत्ते जिन चीज छाड़ रही है वो उत्ते हो नहीं है, जलाने बनाने के लिए जो जलाने के लिए रखते हो वो ऊपर होते हो या ईंधन अंगार ऊपर होते हैं। समझ आई हो, थोड़ी बहुत आई हो सी बारबेक्यू थोड़ा बहुत समझ रहे हो ना। आप उत्ते रखते हो या बोटी उत्ते रखते हो, उत्ते बोटी को नहीं हो साड़ने वास्ते, गर्म करने वास्ते जो अंगारे के काम आता है वो नीचे होता है। और कुरान ही कहता है, सूरह आले इमरान है, सूरह निसा है, 5वां पारा का इख्तिताम में अल्लाह ने फरमाया मुनाफिकों को हम जहन्नम में सबसे निचले दर्क में रखेंगे, सबसे थल्ले। क्यों? इन्होंने दावा तो ईमान का किया, अंदर से काफिर रहे। ये दौरे रसूल में ये हालत थी। मोहम्मद मुस्तफा को सामने देखते हैं फिर भी काफिर की काफिर, तो दौरे हुसैन में कितने मुनाफिक हो गए होंगे। 28 रजब है, 28 रजब कौन सी तारीख है जी? 28 रजब, सारे बोले 28 रजब जुम्मे का दिन है। जुम्मे का दिन जो 8 दिन है, 28 रजब रवानगी है इमाम हुसैन और उनके रुफका की मदीना छोड़ने की रवानगी है। मदीना छोड़ रहे हैं। एक बंदा है अब्दुल्ला इब्न सलाह नामी,
اس کی مدینہ کے مضافات میں دکان ہے، جمعے کو آتا ہے، جمعہ پڑھتا ہے نبی کی مسجد میں۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی نصیب کرے پڑھنا وہاں جا، ایمان کی حالت میں پڑھنا نصیب فرمائے۔ رسول کی مسجد میں جمعہ پڑھتا ہے، دکان ہے اس کی مضافات مدینہ میں، تو اپنا ساز و سامان لینے کے لیے جمعہ بھی پڑھتا ہے، دکانیں جمعے کے بعد کھلتی ہیں، منڈی لگتی ہے، تو سامان ہفتے کا لے کر چلا جاتا، پھر جمعے کو آتا ہے۔ 28 رجب کو آیا، جمعہ پڑھ کر حسب معمول باہر نکلا، ادھر ادھر نظر چڑھائی، دکانیں بند، پوچھا کوئی بندہ نہیں، سب بندے غائب، دکانیں تجارتی نظام معطل بند۔ پھر واپس آیا مسجد میں، ایک بندہ نکل رہا تھا، اس سے پوچھتا ہے کہ بات کیا ہے؟ تو روزانہ کا معمول ہے، آپ جمعے کو نماز جمعہ کے بعد ہم سلام پیش کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں، پھر ہم اپنے اپنے اشیاء لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، دکانیں بند۔ انہوں نے کہا تجھے پتہ نہیں، حالات سے واقف نہیں؟ اس نے کہا نہیں واقف، کیا ہوا؟ اس کے اندر آ، اندر لے کے اسے کان میرے کر، کان پاس کیا، اس نے کہا آج 28 رجب ہے، زہرا کا لال حسین ابن علی مدینہ چھوڑ کے جا رہا۔ جانتا نہیں تھا کیونکہ دور سے آتا تھا بیچارہ، واقف نہیں تھا۔ اس نے کہا اچھا جا رہے ہیں، کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا تو پتہ نہیں، یہ وہی لوگ ہیں ابھی جن پر تو نے نماز پڑھی ہے، نماز کے اینڈ میں تشہد میں بیٹھ کر جن کے اوپر درود پڑا ہے، یہی شاہ کربلا ہے، جن پر درود پڑا ہے۔ کس پر؟ حسین ابن علی پر۔ بولے کس پر؟ آل محمد میں حسین ابن علی بھی آتے ہیں۔ کون آتا ہے؟ حسین ابن، اونچی آواز سے بولیں، مسلک اور ان الجھاؤ سے اوپر ہو کر سنیں، مسلک میں بند ہو کر نہیں۔ اپنی نماز پڑھتے ہیں، کلمہ ہم نے محمد کا پڑھا ہوا ہے، ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پاروں کا درد ہمیں بھی ہے۔ ہم مسلک میں بند ہونے والے نہیں کہ ہم سکے مسلمان ہیں، یزید نہیں کراتے، کلمہ پڑھ لیا کہ آلہ نفرت ہے، نہیں، ہمیں آل رسول کے ساتھ محبت ہے۔ اونچی آواز سے بولیں، اونچی آواز سے بولیں کہ ایک حدیث ہدیہ کرتا ہوں، اونچی آواز سے ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں۔ کملی والے نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، خبردار سنا محبت کی زبان، جو آل محمد کی محبت میں مر جاتا ہے وہ شہید کہلاتا ہے، شہید ہوتا ہے۔ شہید کا درجہ جو ہوگا قیامت میں، اپنے بستر پر مرا محبت اور مودت آل رسول میں، اللہ فرماتے ہیں میں ہم اس کو درجہ شہید کا عطا کرتے ہیں۔ تو مسلک میں بند ہو کر نہیں، کھلے ہو کر سنیں، ذہن اوپر کر کے۔ اس نے کہا کہ اچھا جی کار کتنے؟ انہوں نے کہا کہ چلا جا، پتہ نہیں کدھر، حالات خراب نہیں تھے، آرڈر سخت آیا کہ چلا جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے کچھ جگہ دس، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ خاندان رسول جائیں گے کیسے۔ انہوں نے مسجد نبوی میں کوٹ جگہ دکھائی، انہوں نے کہتے کھلا ہو جائے سامنے دروازہ، پھر اپنی مرضی پہ کھلائی، ساڑھا دسینوں کا ٹھیک ہے، کھل گیا۔ تھوڑی دیر دروازہ ہے، پردہ اتے ہویا تے ایک حسین و جمیل چہرے والا سامنے آیا، یوسف بنو ہاشم، قمر بنی ہاشم، حضرت عباس سامنے آئے کہ تمہیں کیا خبر کہ عباس کا مقام کیا ہے؟ وہ سامنے آیا کہ چونکہ چہرہ ہی ایسا آیا نا، خد و حال ہی ایسے آئے۔ انہوں نے کیا سردار ہے، کرسی چکی گئی حضرت عباس کرسی، اور آئے بار کو نہ کہا اتنا بڑا سردار، اور اس نے کوئی غلام نہیں رکھا ہوا، کرسی اٹھا کے اس نے رکھی، رکھنے سے پہلے اس نے اپنے دامن سے کرسی کو صاف کیا۔ وفا کا نام ہے حضرت عباس، ایک جھلک دکھانے لگا ہوں، کرسی کو صاف کیا۔ اس نے کہا ہو میں انہوں سردار سمجھ رہے آتے تھے، بیچارہ آپ غلام ہے۔ کرسی لگائی، تھوڑی دیر بعد پردہ پھر اٹھا اور سر پر دستار سجائے، حیدری ذوالفقار لٹکائے اور محمدی پٹکا گلے میں لٹکائے ہوئے ہے، ایک حسین اور جمیل سردار سامنے آیا۔ اس کے دائیں بھی ایک شہزادہ ہے، 18 سال اس کی عمر ہے، نام لے تاکہ مجھے میرا درد اٹھائے۔
غازی عباس اشارہ کا کرسی پہ بیٹھے، پھر کنا اونٹنیاں لائی گئی، سامان لاتے گئے. گلی کا ایک ٹکر اس طرح تھی، کونے میں ایک شخص کھڑا تھا، اس کو آواز دیتے، ایک اونٹ سجا کر تیار کر کے آواز دیتے، محمد محمد الحنفیہ آپ کے بھائی تھے محمد. وہ کہتا عباس حاضر ہوں، فرمایا اونٹ لے جاؤ آگے. تھوڑی 4 منٹ یہ آدھا گھنٹہ کام چلتا رہا، تیاری ہوتی رہی. پھر محمل کجاوا، محمل سمجھتی ہو کجاوا پرانے دور میں ڈولیاں جو ہوتی تھی شادی کی، ڈولی والی محمل والی اونٹنیاں لائی گئی. اور سمجھا کہ پاؤں سے زمین سرک رہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے، یہ بندہ کون ہے، لگتا نہیں اس دنیا کا ہے، کسی اور دنیا کا لگتا ہے. کون شخص ہے؟ آیا لایا گیا. پھر بیبیاں آتی، مستورات آتی. غازی عباس اپنا ران سیدھا کرتے، یہاں پاؤں رکھتے، ایک ایک بی بی مستور کو بٹھاتے، کجاوے کی تنیاں اس کے تانا بانا کھینچ کر محمد الحنفیہ کو لے جاتے. پھر یکا یک وہ کہتا ہے شخص عبداللہ ابن سلام نام ہے اس روایت کرنے والے کا. انہوں نے کہا کہ یکا جب جو حسین و جمیل شخص تھا، چہرہ اس کا سرخ ہونے لگا اور آنکھوں میں لالیاں اترنے لگی. دروازہ جس دروازے سے مستورات اور لوگ آ رہے تھے اس کو دیکھ کر رونے لگا، اور یکا یک اس نے تلوار نکالی اور مدینے کے گھریوں میں اس نے دھاڑ لگائی اور ایک آواز لگائی، ساتھ روتا جاتا، پسینہ ٹپک رہا ہے، رو رہا ہے، آواز لگاتا کہ الحجاب، پردہ کرو، تمہیں پتہ نہیں محمد مصطفیٰ کی نواز کیا آ رہی ہے، پردہ کرو سارے. بچے بھی جو تھے ادھر ادھر سارے بھوکا عالم ہوتا، گویا کہ جس طرح اللہ نے پوری کائنات کی رفتار کو روک دیا. پھر سر نیچے کیا حضرت غازی عباس نے اور اشارہ آہستہ سا کیا کہ تشریف لائیں. پھر پردہ اوپر ہوا، ثانی زہرا مختومہ کائنات حضرت سیدہ سکینہ بنت فاطمہ، یہ وہ شہزادی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتے، حضرت سیدہ کے گھر، حسن حسین جہاں اوپر بیٹھتے سرکار پر، وہاں سیدہ کائنات سیدہ زینب کبریٰ ثانی زہرا بھی آپ پر بیٹھ کر زلفوں سے کھیلتی. یہ وہ شہزادی ہے، 18 کنیزوں میں اردا گرد کنیزیں ہیں، اور آپ تشریف لائیں. جب جو ہی سامنے آئی تو جو کرسی پر بیٹھا ہوا شخص تھا کھڑا ہو گیا. بیٹھا ہوا کون ہے، کھڑا کون ہو رہا ہے، آپ کو پتا ہے، حسین ابن، سارے بولیں ٹائم اوپر ہو رہا ہے، اوپر جلدی بولیں کون ہے، حسین ابن علی ہے. کھڑے ہوئے فوراً جا کے تھاما، کندھے کو سہارا دیا حضرت حسین نے کہ حضرت سیدہ زینب ہیں. سیدہ زینب تمہیں اگر بہنوں والے ہو، بیٹیوں والے ہو، تمہیں پتا ہوگا، جو جوان بیٹھی ہے نا، تم دیکھو مجھے، ہنسو مجھ پر، ہنسو، کیونکہ روتا ہوا انسان اچھا نہیں لگتا. یہ درد والے کو پتا ہے نا کہ کربلا درد ہے، کیا کیفیت ہے. حضرت قاسم نے جوتی سا نالین کو سہارا دیا. غازی عباس نے اپنے آبا کو پکڑا، محمل میں بٹھایا. روانگی ہونے لگی جب، تو حضرت جو سردار بیٹھا ہوا تھا کرسی پر، کہا میرا گھوڑا لے کے آؤ. پیچھے پیچھے جانے لگا. گلی کے نکڑ پر پہنچا نا تو پیچھے مڑ کے دیکھا اسے، اے دو گلا میں کرنا کربلا دے. بس پھر اگلے جمعہ زندگی رہی تھی. اس طرح پیچھے دیکھا. وہ بندہ کہتا ہے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ پیچھے کو قیمتی چیز اس کی رہ گئی ہے. بیٹیوں والے بیٹھی ہو تو میری بات تائید کرو گے، میں خود بیٹی کا باپ ہوں. بیٹی والا درد اچھا سمجھ سکتا ہے. بے غیرت انسان کو کیا لگے جس کو کسی بیٹی کا حیا نہ ہو. حیادار بندہ میری بات سمجھے گا. بیٹی والا، درد والا، حیا والا. پیچھے دیکھا، اس بندے نے کہا، میں نے اس پیچھے دیکھنے والے کی آنکھوں میں تعقب کیا کہ کتنے دیکھ رہے ہیں. پیچھے دیکھا تو اس دروازے پہ چھوٹی بچی برقعے میں اور کھلی کہ یا ابدا کہہ رہی تھی. پیچھے دیکھا تو گھوڑے سے اترے، فوراً بھاگے، بھاگ کر پاس گئے. دو زانو جو کرسی
मर गया, मेरा क्या बनेगा, क्या बनेगा। ये हुसैन इब्न अली और उसकी शहजादी सुगरा से बिछड़ रहा है। हुसैन ने फरमाया कि बेटा बात तय नहीं होगी, रात को बात तो मुकम्मल होगी, हमने नया अमल तय कर दिया, अब क्या बात करनी। उन्होंने कहा कि मैंने बाबा एक बात करनी है, एक बात। फरमाया पहले मैं 2 बातें करूंगा, पीछे तुम करना। फरमाया हुक्म कीजिए बाबा। फरमाया मैंने रात को तय कर दिया था, अली अकबर ने रहना नहीं, तूने साथ जाना नहीं। दर्द को समझना मेरी बात को। जो 50 साल पहले लोग उसी है ना सुनने रहे हो करबला, ये उसी का पस मंजर है। अली अकबर ने रहना नहीं और तूने जाना नहीं। फरमाया बाबा मैं इमाम की औलाद हूँ, इतनी मार्फत रखती हूँ, मेरी बात तय है, अली अकबर को नहीं रोकूंगी, साथ नहीं जाऊंगी। लेकिन मेरी अर्ज ये है, अरबी में जुमला पेश करूंगा, अगर उठा सकते हो उठाओ, तो मैं तो अंदर से कट गया पढ़कर, आप उठा लेना, आप समझ लेना। भाग बैठे हो ना तो भाग मेरी बात सही समझेगा। घर में सुबह से शाम को भाग घर में वापस आए ना, सबसे पहले आके बड़ा बंदा जफा लाना है ना, होती ही होनी है। वो कौन होता है? और बेटी होती है, बेटा सामने नहीं आना, पहले बेटी आके जफा मारती है सुबह से शाम को। फरमाया ठीक है बात है, लेकिन अब्बू जी एक बात है, महमली महमली या अभी, महमली महमली या अभी, महमली महमली या अभी। फरमाया मेरे बाप मेरी इतनी अर्ज है कि इस गली से जाते हुए आहिस्ता आहिस्ता जाना, सुबह आपको देखना चाहती है। ये 28 रजब को काफिला रवाना हुआ, इससे क्या मंजर सामने आया, मैंने इसकी बेस आपको समझा दी, सुना दी। 2 मिनट अगर ऊपर हो गए तो मैं माजरत खा हूँ, किसी को ना लगी हो ना अच्छी बात, मैं वापस ले लेता हूँ, मैं अपने दर्द में इजाफा करता हूँ। लेकिन खुदारा मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, इसको ये हादसा नहीं था, ये एक बिल्कुल इत्तफाकन कारनामा होने वाली बात नहीं थी। इसको अल-इल्म अज़ली में इसको लिखा हुआ था। आदम भी जानते थे, यूसुफ भी जानते थे, नूह भी जानते थे, मूसा भी जानते थे, और मोहम्मद मुस्तफा भी जानते थे। इससे आगे मैं बयान करूंगा कि रसूलुल्लाह दुआ करते थे, अल्लाह मातिल हुसैन सब्रहू। कोई हदीस आती है आपको, अल्लाह मातिल हुसैन सब्रहू व अजरा, पढ़ो अल्लाह मातिल हुसैन सब्रहू व अजरा, या अल्लाह हुसैन को सब्र भी देना, अजर भी अता करना। अभी छोटा है, मतलब ये कारनामा जो सर अंजाम दिया गया, ये हादसाती नहीं था, उलूही मंसूबा था। क्या था? एक लफ्ज़ सुन समझो, बात खत्म है। क्या मंसूबा था? उलूही, अल्लाह का मंसूबा था। और हुज्जियत तमाम करने लिए हुसैन इब्न अली करबला तक आए। अल्लाह आप सबको मुझे इससे सबक लेने, हया लेने और बात ज़मीर होने की तौफीक अता फरमाए। हमारी मस्जिद में चौधरी साहब की ये ज़ेर निगरानी ये हर साल होती है, ये तय करेंगे इंशाअल्लाह, 9 मरहम बनती है अदा, ये तय करेंगे इंशाअल्लाह। एक भरपूर महफिल होती है, ये हर साल करते हैं जब से मस्जिद बनी है। आप जाएं, मसलक में कैद होकर नहीं, हम के साथ हुसैन इब्न अली को सुने। अल्लाह आप सबको मुझे इन दिनों का हया करने की तौफीक अता फरमाए, ख्याल करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि खानदान रसूल गमगीन है, हम खुशी नहीं कर सकते क्योंकि खानदान रसूल गमगीन है। अल्लाह आप सबको मुझे समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना